مشہور ہو۔ میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر آپ جتنے مخلوقات کو دیکھ رہے ہیں، جتنے اشیاء کو دیکھ رہے ہیں، جتنی چیزوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جتنی نعمتوں سے آپ مالا مال ہو رہے ہیں، میرے عزیز دوستو، ان تمام نعمتوں کو، دنیا کو، اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن جب انسان کی باری آتی ہے، انسان کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی طرف سے جواب ملتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسان اور جنات کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، عبادت بہت سارے ہیں، مختلف عبادتیں ہیں، لیکن آج آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عبادت جسے نماز کہتے ہیں، اس سے متعلق آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کر رہا ہوں۔ نماز سے متعلق آپ بارہا سنے ہوں گے، آپ سنتے ہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے ہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کس طرح ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کس طریقے سے عطا کیا گیا، نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ جاتے ہیں، معراج کے سفر پہ جاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو روزہ اس دار فانی کے اندر اس روئے زمین پہ نازل فرما دیا، ایمان اس روئے زمین پہ عطا فرما دیا، حج اس زمین پہ عطا فرما دیا، زکوٰۃ اس زمین پہ عطا فرما دیا۔ لیکن میرے عزیز دوستو، نماز اتنی اہم عبادت ہے، نماز کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ میرے عزیز دوستو، جب نماز کی باری آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو معراج کے سفر پہ بلاتے ہیں، عرش اعظم پہ بلاتے ہیں، اپنے پاس بلاتے ہیں، اور اپنے پاس بلا کر کے نماز جیسی اہم عبادت سے سرفراز کرتے ہیں۔ جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی دولت سے نوازا جاتا ہے، پتہ ہے 50 وقت کی نماز عطا کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تحفہ عطا فرمایا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں 50 وقت کی نماز عطا کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری امت 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے، آپ کی امت 50 وقت کی نماز کیسے پڑھیں گے، اس لیے آپ جائیے اور کچھ کم کروائیے۔ ہمارے آقا جاتے ہیں، کم کرواتے ہیں، 45 ہوتا ہے، 40 ہوتا ہے، 35 ہوتا ہے، اسی طریقے سے کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز پہ آ کر رک جاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جا کر کچھ اور کم کروائیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امتی محروم ہو جائے، 5 وقت کی نماز کم کیا گیا ہے، اب میں جاؤں اور کہیں یہ 5 وقت کی نماز بھی کم ہو جائے تو میری امت کے لوگ محروم ہو جائیں گے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری امتی محروم ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، اب کوئی امتی یہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اس 5 وقت کی نماز کے بدلے 50 وقت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج دنیا کے اندر کسی کو یہ پتہ لگے کہ فلاں نیتا فلاں علاقے کے اندر میں روپیہ تقسیم کر رہا ہے، غلہ تقسیم کر رہا ہے، اس لیے آپ حضرات جائے اور وہاں سے غلہ لے آئے۔ میرے عزیز دوستو، تمام لوگ دور پڑتے ہیں کہ مجھے مل جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی
طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم مجھ سے قریب ہو، مجھ سے جڑو، میں تمہیں نوازوں گا۔ میرے عزیز دوست کو انسان ایک نہیں سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوسوں دوری اختیار کرتا ہے۔ میرے عزیز دوست کو نماز اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بے شمار اہمیت ہے۔ آپ اس واقعہ سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت قطب الدین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے جاننے والوں سے وصیت کیا کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو جائے، جب میری وفات ہو جائے تو میری جنازہ کی نماز وہ شخص پڑھائے گا جس کے اندر 3 چیزیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ اس کی کبھی فوت نہیں ہوئی ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ اس سے زناکاری کا صدور نہیں ہوا ہوگا، اور اسی طریقے سے ایک اور بات ہے، 3 چیزوں کی وصیت کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے، لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، چاروں طرف سے لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں، ہر طرف انسان ہی انسان نظر آتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اب جنازہ پڑھانے کی بات آتی ہے، جنازہ جب پڑھانے کی بات آتی ہے تو ایک شخص آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ ان کے سلسلے میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے وصیت فرمایا ہے کہ میری نماز جنازہ وہی شخص پڑھائے گا جس کی تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہیں ہوئی ہوگی، جس نے کبھی زناکاری نہیں کیا ہوگا، اور اسی طریقے سے ایک اور چیز کا نصیحت فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد سب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ آخر یہ 3 خوبیاں کس کے اندر ہے جس کے اندر جو ان کا جنازہ پڑھائے۔ سب لوگ پریشان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، پیچھے سے ایک شخص آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین بختیاری رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کے پاس جاتا ہے، چادر کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تو وفات پا گئے، آپ تو انتقال کر گئے، لیکن میرے راز کو آپ نے فاش کر دیا، میرے راز کو آپ نے لوگوں سے ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد وہ کھڑے ہوتے ہیں اور قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر وہ چیزیں رکھی ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑا۔ تکبیر اولیٰ اسے کہتے ہیں کہ جب امام اللہ اکبر کہتا ہے، امام کے اللہ اکبر کہنے کے بعد مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر کے نماز میں شامل ہو جائے، اسی کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ میری پوری زندگی کے اندر کبھی بھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی ہے، اور اسی طریقے سے زناکاری کا صدور نہیں ہوا ہے، اور اسی طریقے سے تیسری بات کو رکھتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جب لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو پتہ ہے وہ کون شخص ہوتے ہیں؟ وہ شخص اس وقت کا بادشاہ ہوتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، آج کسی کے پاس مال و دولت ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے کس چیز کی کمی ہے، مجھے تو اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مسجد کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ نے تو مجھے بہت نوازا ہے، مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نماز سے دور ہوتے ہیں، عبادت سے دور ہوتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، جو اس وقت کا بادشاہ ہے شمس الدین التمش، وہ نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ شخص ایسا ہوتے ہیں کہ جن کی تکبیر اولیٰ پوری زندگی میں کبھی بھی فوت نہیں ہوتی ہے۔ ایک ہم اور آپ ہے۔ میرے عزیز دوستو، اب میں آپ تمام سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ حضرات کا تعلق اسی بستی سے ہے، اسی گاؤں سے ہے، اسی مسجد سے ہے؟ ذرا آپ حضرات بتائیں، کتنے حضرات ہیں جو اس بستی سے تعلق رکھتے ہیں؟ بتائیے آپ حضرات، ہاتھ اٹھا دیجیے ایک بار، مجھے بھی اندازہ ہو جائے۔ نہیں، بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے بستی سے تعلق رکھتے ہیں، پر ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگ ہیں جو تجھے اس بستی سے تعلق رکھتے ہیں؟
اب اندازہ کیجئے پورے گاؤں کے لوگ اس مسجد کے اندر ابھی موجود ہے، تمام لوگ اس مسجد میں آ چکے ہیں، عبادت کے لیے آئے ہیں، نماز کے لیے آئے ہیں، تمام لوگوں کا تعلق اسی بستی سے ہے، اسی مسجد سے ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب نماز ہوتی ہے کتنے افراد ہوتے ہیں؟ 3 سے 4 افراد ہوتے ہیں، 5 افراد ہوتے ہیں۔ آج فجر کے اندر آپ کا یہ مصلی خالی تھا، کیوں خالی تھا؟ یہ آپ کی مسجد ہے، آپ کا گاؤں ہے، آخر یہ مصلی کیوں خالی ہوا؟ آج ایک امام، ایک مقتدی یہاں نماز پڑھتا ہے، کہاں گئی ہماری غیرت؟ کہاں گئی ہماری اسلامیت؟ کہاں گئی کیوں ہم اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق نبی ہیں؟ کیا عاشق نبی ایسا ہوتا ہے؟ کیا عاشق رسول ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی مسجد ویران پڑی رہے، اللہ کی مسجد یوں ہی خالی رہے؟ مسجد میں آپ امام کو رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ اسی لیے رکھتے ہیں نا کہ وہ نماز پڑھائیں گے۔ وہ نماز کس کی پڑھائیں گے؟ کیا یہاں پہ دوسری مخلوق آئے گی جن کی امام نماز پڑھائیں گے؟ آپ اپنے امام کو تنخواہ دیتے ہیں، کیوں تنخواہ دیتے ہیں؟ آپ کے یہاں وہ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، کس کی خدمت کرے؟ اگر آپ مسجد کے اندر نہیں آئیں گے، آپ مسجد سے کوسوں دور رہیں گے، وہ کن کو نماز پڑھائیں گے؟ میرے عزیز دوستو، اپنے آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے، اپنی غیرت کو جگانے کی ضرورت ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے نام لیوا ہے، ہم مسجد سے کوسوں دور ہے، اپنی ضروریات کے اندر میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا اللہ نے آپ کو اس لیے پیدا فرمایا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ سے سوال کرے گا، اے کیشو پور کے رہنے والوں، اے کیشو پور کے اندر بسنے والوں، ہماری مسجدیں ویران تھی، تم کہاں سو رہے تھے؟ تم کیا کر رہے تھے؟ آخر تم کس مصروفیت کے اندر مشغول تھے؟ میرے عزیزوں، کیا جواب دیں گے؟ میدان حشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تمام لوگ اعمال کو تلاش رہے ہوں گے، سب لوگ ایک دوسرے کے پاس جائیں گے کہ مجھے کچھ اعمال کی ضرورت ہے، مجھے کچھ نیک اعمال کی ضرورت ہے، آپ عطا فرما دیجئے۔ وہاں پہ تمام لوگ ایک دوسرے سے منہ چھپا رہے ہوں گے کہ کہیں وہ مجھ سے میری نیکی کو نہ مانگ لے۔ اس دن کے لیے آپ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ یہی کہ آپ مسجد کو ویران رکھیں، آپ مسجد کو خالی رکھیں، آپ کو دنیاوی زندگی کے اندر عیش کرنے کے لیے، عشرت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو نمائش کرنے کے لیے آپ کے پاس تمام چیزیں ہیں، تمام سہولیات ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ اپنے وقت کی قدر کریں۔ نماز ایک اہم عبادت ہے، نماز انسان کے اوپر فرض ہے۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ہے، من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین، کہ جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا، دین کو چھوڑ دیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ حدیث پاک ہے، حدیث جھوٹا نہیں ہوتا ہے، ہمارے آقا کا فرمان ہے، ہمارے محبوب کا فرمان ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جس نے نماز قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ ہم اندازہ کریں ہم کیا کر رہے ہیں۔ نماز دین کا ستون ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ جس طریقے سے گھر بناتے ہیں، گھر کے اندر ستون ڈالتے ہیں، پایا ڈالتے ہیں، اگر وہ نہ ہو، 4 میں سے 1 پایا نہ ہو، میرے عزیز دوستو، وہ گھر مضبوط نہیں رہے گا، اس گھر کے اندر ٹکاؤ نہیں رہے گا، وہ گھر گر جائے گا۔ اسی طریقے سے نماز بھی دین کا ستون ہے۔ اگر آپ نماز کو چھوڑتے ہیں گویا کہ آپ اپنے دین کو ڈھا رہے ہیں، اپنے دین کو گرا رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک واقعہ ہے، ایک شخص اپنی بہن کو دفن کیا، دفن کر کے جب لوٹا، اچانک سے دفن کرتے وقت میں اس کا ایک قیمتی تھیلا قبر کے اندر گر جاتا ہے۔ وہ شخص لوٹتا ہے قبرستان کی طرف اور جا کر کے اپنی بہن کے قبر کو کھود کر چاہتا ہے کہ میں اس تھیلے کو نکال لوں۔ میرے عزیز دوستو، جب وہ شخص اس قبر کو کھودتا ہے، تھیلا نکالنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ہی قبر کو کھودتا ہے قبر کے اندر سے دہتی ہوئی آگ دکھائی دیتی ہے۔ میرے عزیز دوستو،
وہ شخص پریشان ہوتا ہے، دوڑ کر اپنی امی جان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ امی جان آج میں نے بہت غضبناک اور خطرناک منظر دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ میرا تھیلا میری ہمشیرہ میری بہن کے قبر کے اندر گر گیا تھا، میں نے اس کے نکالنے کی کوشش کیا، جب قبر کو کھودا قبر کے اندر میں نے دیکھا کہ دہکتی ہوئی آگ جل رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد اس کی والدہ کہتی ہے کہ دیکھو میرے بیٹا، تمہاری جو بہن تھی وہ نماز کے اندر کوتاہی کیا کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی لیکن کوتاہی کیا کرتی تھی، اسی کا یہ انجام ہے کہ قبر کے اندر دہکتی ہوئی آگ کے اندر وہ ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہاں گھوم رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ قبر کے اندر ایسا عذاب ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ جاتے ہیں، معراج کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے۔ ان مشاہدات کے اندر ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو پتھر سے ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے، اس کے سر کو نصف و نابود کیا جا رہا ہے، اس کے بعد وہ سر پھر پہلی حالت کی طرح ہو جاتا ہے، جیسے ایک انسان کا سر ہوتا ہے اصلی حالت میں سر لوٹ آتا ہے، پھر فرشتے پتھر سے اس کے سر کو کچلتے ہیں، تباہ و برباد کرتے ہیں، پھر وہ اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے سوال کرتے ہیں، اے جبریل یہ کون شخص ہے جس کو اس طریقے سے سزا دیا جا رہا ہے کہ اس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے، آخر یہ کون شخص ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو نماز کے اندر کوتاہی کیا کرتا تھا، نماز کے اندر سستی کیا کرتا تھا، نماز کو کاہلی سے ادا کیا کرتا تھا۔ میرے عزیز دوستو، اگر سستی کرنے والوں کا یہ انجام ہے تو جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے آپ اندازہ کیجیے اس کا کیا حشر ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں لکڑیاں اکٹھا کرواؤں اور ان تمام لوگوں کو جلا دوں، ان تمام لوگوں کے گھروں کے اندر آگ لگا دوں جو نماز چھوڑ کر مسجد کے اندر جماعت چھوڑ کر اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایسے شخص کے بارے میں جو بغیر عذر کے گھر کے اندر نماز پڑھتا ہے، ایسے شخص کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھر میں ان کو سمیت آگ لگا دوں۔ آپ اندازہ کیجئے اب جو شخص نماز چھوڑتا ہے اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس کے سلسلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے عزیز دوستو، اس لیے آپ توجہ دیں، آپ وقت کی قدر کریں، ضعیفی ہے، بڑھاپا ہے، ایسے وقت میں اللہ کو یاد کرے۔ جوانی ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک جوانی کی عبادت۔ آپ اپنی جوانی کی قدر کریں۔ بچپنا ہے، بچپنا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی عمر ہو جائے اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو، اور اگر وہ 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اپنے اولاد کو پڑھائی کر کے نماز پڑھنے کی عادی بناؤ، نماز کی عادت ڈلواؤ۔ میرے عزیز دوستو، نماز یہ بہت ہی اہم عبادت ہے، بہت ضروری عبادت ہے۔ ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسجد کو آباد کریں، مسجد کو ویران نہ کریں۔ نوجوان طبقہ جس کے بارے میں بہت ہی خوش فہمی کا شکار تھا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب نوجوان آئیں گے، باہر سے آئیں گے، اپنے گاؤں کے اندر آئیں گے تو میرے عزیز دوستوں میں یہ سوچ رہا تھا کہ مسجد کو آباد کریں گے، مسجد پوری پھول رہے گی، بھری ہوئی رہے گی، لیکن سچ معنوں میں ایک بھی نوجوان مجھے ایسا نہیں نظر آیا ہے۔ بہت ہی گنے چنے نوجوان نظر آئے ہیں جنہوں نے مسجد کا رخ کیا ہے، مسجد کی طرف آیا ہے، ورنہ اکثریت ایسی ہے جنہوں نے مسجد سے اپنے آپ کو کوسوں دور رکھا ہے، چہرہ تک نہیں دکھایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میں ان نوجوانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی جوانی کی قدر کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے آپ کو جوانی جیسی نعمت عطا کیا ہے کہ آپ اس کی قدر کریں، ورنہ جس اللہ نے آپ کو جوانی عطا کیا ہے، جس اللہ نے
نے آپ کو جذبہ عطا کیا ہے وہ اللہ آپ کو اس کے برخلاف کرنے پہ بھی قادر ہے، اس لیے اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرے۔ میں اللہ تعالیٰ سے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سنت و شریعت پر چلنا آسان فرمائے، دین کا داعی سپاہی مجاہد بنائے، خاص طور سے 5 وقت نماز پڑھنے کی خوب توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام سے بھی میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ تمام ضرور مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو ضرور مسجد آئے، مسجد ویران ہوتی ہے، بہت برا لگتا ہے، بہت عجیب لگتا ہے۔ ایک وقت تھا بہت خوشی ہوتی تھی جب مسجد کے اندر 3-4 صف، میرے سامنے میں 4 صف تک نمازی تھے، لیکن اچانک نمازی کی تعداد کمی ہے، کیوں کمی ہے مجھے نہیں پتا۔ جب 4 صف نمازی ہوتے تھے، عشاء پڑھ کے میں فارغ ہوتا تھا، مسجد میں چاروں طرف نمازی نظر آتے تھے، واقعی دل خوش ہو جاتا تھا۔ جب نمازی مسجد سے نکلتے تھے محلہ کے اندر ایسا لگتا تھا کہ واقعی اسلامی ماحول میں بھرا ہوا گاؤں ہے، اسلامی ماحول کے اندر بسا ہوا ماحول ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو کچھ دنوں سے لوگوں نے نماز کے اندر کوتاہی کیا، اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نماز پڑھ کے جب نکلتے ہیں لوگ پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ مسجد میں یہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے یا کسی اور کام کے لیے گئے تھے۔ میرے عزیز دوستو نماز ضرور پڑھیے، نماز بہت ضروری عبادت ہے، نماز چھوڑنے پر اللہ کا عذاب ہوگا، سزا ہوگا، آپ اس سے کوسوں دوری اختیار کیجیے، نماز کی ضرور پابندی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔